تو آج ہم بات کر رہے ہیں نیپولین ہل کی مشہور زمانہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ کتاب 1937 میں لکھی گئی تھی، کافی پرانی ہے، مگر آج تک اس کا بڑا چرچا ہے۔ جی، ہمارے پاس اس کتاب کا ایک جائزہ ہے، تو آج ہم اس جائزے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کتاب میں کیا خاص ہے۔ جی، اور یہ بات اہم ہے کہ نام سن کر لگتا ہے شاید صرف پیسے کمانے کی بات ہوگی۔ ہاں، گرو رچ سے تو یہی لگتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسا جائزے میں بھی کہا گیا ہے، اس کا بنیادی فلسفہ ذرا گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خیالات ٹھوس ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ جو چیز آپ کا ذہن سوچ سکتا ہے اور جس پر وہ پختہ یقین کر سکتا ہے، اسے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہل صاحب نے یہ فلسفہ کم از کم کتاب کے مطابق 500 سے زیادہ کامیاب لوگوں پر تحقیق کر کے اخذ کیا۔ کوئی 25 سال لگائے انہوں نے، لوگ جیسے اینڈریو کارنیگی، ہنری فورڈ وغیرہ۔ 25 سال کافی عرصہ ہے۔ جی، تو آج دیکھتے ہیں کہ اس جائزے میں اس کتاب کے کون سے اہم اصول نمایاں کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو 13 اصول بتائے ہیں ان میں سے پہلا جائزہ کہتا ہے وہ ہے شدید خواہش، برننگ ڈیزائر۔ جی ہاں، شدید خواہش۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف خواہش کرنا؟ نہیں، صرف خواہش نہیں، بلکہ ایک جنون کی حد تک واضح ہونا کہ آپ کو چاہیے کیا۔ بالکل کرسٹل کلیئر۔ جائزہ کہتا ہے کہ یہ کامیابی کا پہلا لازمی قدم ہے۔ اچھا، اور پھر اس خواہش کے بعد؟ اس کے بعد آتا ہے ایمان، فیتھ، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے پر ایک آپ کہہ لیں غیر متزلزل یقین۔ یقین، لیکن یہ یقین آئے گا کیسے؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ ہل کے مطابق، اور یہ جائزے میں بھی ہے، یہ یقین پیدا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے خود تجویز سے۔ آٹو سجیشن، خود تجویز یعنی خود کو بار بار کہنا؟ بالکل، بار بار مثبت انداز میں اپنے مقصد کو دہرانا، اسے محسوس کرنا، تاکہ آپ کا لاشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ، وہ بھی اس بات کو مان لے۔ تو یہ صرف مثبت سوچ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی ذہنی پروگرامنگ ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف سوچنا ہی کافی نہیں، جیسا آپ نے اشارہ کیا۔ جی، کیونکہ جائزے میں خصوصی علم، اسپیشلائزڈ نالج کی بھی بات ہوئی ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ دیکھیں، ہل کا کہنا تھا، اور جائزہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کہ عام معلومات نہیں، بلکہ آپ کو اپنے فیلڈ کا گہرا اور عملی علم چاہیے، ایسا علم جسے آپ استعمال کر سکیں۔ صحیح۔ اور علم کے بعد پلاننگ۔ بالکل، منظم منصوبہ بندی، آرگنائزڈ پلاننگ، یعنی ایک واضح ایکشن پلان، اور یہ بھی کہ اگر ایک پلان فیل ہو جائے تو ہمت نہیں ہارنی۔ جی، ہمت نہیں ہارنی، بلکہ فوراً نیا پلان بنانا ہے۔ استقامت بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے اس میں، ماسٹر مائنڈ کا۔ وہ کیا چیز ہے؟ ماسٹر مائنڈ؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے کام نہ کریں، بلکہ اپنے جیسے ہم خیال، ذہین اور مددگار لوگوں کا ایک گروپ بنائیں۔ اچھا، ایک ٹیم کی طرح۔ ٹیم سے بھی بڑھ کر، ہل کا ماننا تھا، اور جائزہ اس پر زور دیتا ہے کہ جب 2 یا زیادہ ذہن مل کر ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں نا۔ جی ہاں، تو ایک تیسری غیر مرئی زیادہ طاقتور قوت یا سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک سینرجی۔ واو، یہ تو کافی پاورفل لگتا ہے تو، لیکن ظاہر ہے کتاب پر کچھ تنقید بھی ہے۔ جی، وہی میں پوچھنے والی تھی، جائزے میں کمزوریوں کا بھی ذکر ہے؟ بالکل ہے۔ جائزہ صاف کہتا ہے کہ جو ثبوت ہے نا کتاب میں، وہ زیادہ تر قصے کہانیوں جیسے ہیں، اینیکڈوٹل۔ یعنی ان کی سائنسی تصدیق مشکل ہے؟ ہاں، مشکل ہے۔ اور کچھ دعوے، جیسے ہل نے کارنیگی سے بہت تفصیلی انٹرویو کیے، ان پر کچھ تاریخ دان سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ اچھا۔ پھر زبان کا بھی مسئلہ ہے۔ 1937 کی زبان ہے، تھوڑی پرانی لگتی ہے، اور زیادہ تر مثالیں مردوں کی ہیں۔ یہ تو اس دور کا اثر ہوگا۔ جی بالکل، اور کچھ تصورات ہیں جو ذرا متنازع سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ جنسی توانائی کی تبدیلی والا، سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ ایگزیکٹلی، وہ تصور کہ جنسی توانائی، جو ایک بہت طاقتور جذبہ ہے، اسے آپ تخلیقی کاموں یا بزنس کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ جائزہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے آپ کہہ لیں غیر سائنسی یا عجیب مانتے ہیں، اور اسی طرح وہ چھٹی حس، سکس سینس والی بات ہے، وہ بھی کچھ لوگوں کو زیادہ ہی پر اسرار لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی ساری تنقید کے باوجود جائزے نے کتاب کو 4.5 ستارے دیے ہیں، یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، یہ دلچسپ بات ہے۔ جائزہ یہ مانتا ہے کہ تنقید اپنی جگہ، لیکن کتاب کا جو اثر ہے نا، وہ بہت زبردست رہا ہے۔
کروڑوں کاپیاں بکی ہیں اس کی۔ جی ہاں، اور اس نے ان گنت لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ٹونی رابنز جیسے لوگ بھی اسے اپنی کامیابی کی وجہ بتاتے ہیں۔ تو اس کی اصل طاقت کیا ہے پھر؟ جائزے کے مطابق اس کی اصل طاقت اس کے لازوال اصولوں میں ہے۔ بنیادی باتیں: اپنا مقصد واضح رکھو، ثابت قدم رہو، اپنے آپ پر یقین رکھو اور اچھے مددگار لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرو۔ یہ باتیں تو آج بھی اتنی سچی ہیں جتنی 1937 میں تھیں۔ صحیح کہا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کتاب جائزے کی روشنی میں کامیابی کی ذہنیت بنانے کے لیے ایک بنیادی کتاب سمجھی جا سکتی ہے۔ بالکل، ایک فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ہے، لیکن اسے پڑھتے ہوئے تھوڑا تنقیدی ذہن رکھنا چاہیے۔ یعنی اس کے زمانے کا سیاق و سباق، ثبوتوں کی نوعیت، یہ سب ذہن میں رہے۔ جی، مگر جو بنیادی پیغام ہے نا، فوکسڈ سوچ، پختہ یقین اور مسلسل عمل، وہ آج بھی بہت بہت متعلقہ ہے۔ چلیں تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ آج کی دنیا اتنی تیز ہے، ہر طرف سے معلومات کا شور، اتنا دباؤ، کیا ایسے میں کسی مقصد کے لیے جو اندر کی شدید خواہش ہوتی ہے، کیا وہ واقعی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ ان سب بیرونی چیزوں پر حاوی ہو جائے؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔